جنت میں یہ وہ پھل کھائے گا جو حضور کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ چوتھے پارے میں آیت ہے، 8واں اس کا رکوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اپنا رسول بھیج کر احسان فرمایا۔ رسول اللہ کے اوپر دو زبریں ہیں جسے ہم عربی لغت میں تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا معنی ہے جب کسی شاندار چیز کا ذکر آئے، اعلیٰ چیز کا ذکر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر تنوین لگائی گئی ہے اور یہاں اعلیٰ چیز کا ذکر ہو رہا ہے، شان والی۔ تو حضور شانوں کے ساتھ آئے، نہ صرف ایک شان لے کر آئے بلکہ کئی شانیں لے کر آئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا تمہارے اندر سے آئے، یعنی تمہارے اندر رب نے تم جیسا پیدا کیا، بشری لبادہ اوڑھ کر آئے ہے، وہ بشر ہیں لیکن تم جیسے نہیں، تم جیسا لباس اوڑھ کر آئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہستی آئی ہے یہ ہم میں بشریت کا مقام تو رکھتی ہے لیکن ہم میں اعلیٰ بشر بن کے آئی، حضور اعلیٰ بشر بن کے آئے۔ فرمایا تمہیں میں سے آئے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم تمہیں سناتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن پاک بھی حضور نے آ کے سکھایا اور حکمت بھی حضور نے آ کے بتائی۔ قرآن اور ہے، حکمت اور ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے جو نور مبین ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حکمت کیا ہے؟ من یؤت الحکمت، قرآن کہتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرنے والا نبی بن گیا ہے۔ بھئی جو خود پاک ہوگا تو دوسروں کو پاک کرے گا نا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے پاکی اختیار کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، اپنے اعضائے وضو کر کے پاک صاف ہو کر مسجد میں آتے ہیں۔ ہم اس وقت تک مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک ہم پاک صاف نہ ہو جائیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیان ہی اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا اور طریقہ وہی بتا سکتا ہے جو خود پاک ہو۔ حضور مسلمانوں کا تزکیہ ظاہراً بھی کرنے آئے اور باطناً بھی کرنے آئے۔ آپ نے بندوں کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، باطن کو بھی پاک کر دیا۔ ظاہر کیسے پاک کیا؟ وضو کا طریقہ بتایا، غسل کے احکامات بتائے، سنتیں بتائیں، یہ غسل کا اس طریقے سے غسل کیا جائے، اس طریقے سے وضو کیا جائے، یہ ظاہری پاکی حضور نے بتائی۔ اور باطنی پاکی کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، ناز دور کر کے ہمیں آپس میں پیار، محبت، سلوک اتحاد عطا فرمایا۔ اس لیے رب نے فرمایا لوگوں ہم نے تمہیں وہ شخصیت عطا فرمائی ہے، وہ ہستی عطا فرمائی ہے جو نہ صرف پاک کرنے آئی ہے، جو دوسروں کو بھی وہ خود بھی بڑی زیادہ پاک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر میں تم پر اپنے احسان نہ فرماتا،
اپنا محبوب نہ بھیجتا، اپنا آخر و زمان پیغمبر تمہیں عطا نہ کرتا، فرمایا کیا ہوتا؟ تم گمراہی میں رہتے، اندھیروں میں رہتے، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے رہتے۔ آج اگر تمہیں ہدایت کی روشنی ملی ہے، نور ہدایت ملا ہے، قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، ایقان ملا ہے، اگر تمہیں حضور علیہ السلام کے توسل سے کچھ ملا ہے تو صرف یہ سمجھو کہ حضور کا صدقہ ملا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں تو حضور کے صدقے مسلمان ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا محبوب کہہ دیجیے قل بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے پھر کیا کرو؟ اب رحمت ہی، اور اس کی رحمت بھی ہو جائے۔ پھر دو کام جب اللہ کی طرف سے مل جائیں، فضل بھی مل جائے، رحمت بھی مل جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اب تمہارا کام ہے اس خوشی کے ملنے پر، رحمت کے ملنے پر، فضل رب بھی ہونے پر خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، یعنی حضور کی آمد کا چرچا کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں میں نے سننے کے لیے کان دی، بولنے کے لیے زبان دی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے اور خوشی مناؤ، نہ، رب نے فرمایا میں نے تمہیں اپنا منہ عطا فرما دیا۔ منہ کا مطلب ہے احسان کرنا، احسان لایا رب نے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ حضور سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے، رحمت سارے جہان والوں کے لیے مان کے آئے ہیں۔ اس میں مذہب والے بھی موجود ہیں، غیر مذہب بھی موجود ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، آپ کافروں کے لیے بھی رحمت مان کے آئے ہیں۔ لیکن احسان صرف اگر جتایا گیا تو مومنوں پر، فرمایا مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ مثال کے طور پہ جب کسی کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، ماں باپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، پڑوسی تو نہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے، ماں باپ تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ خوشی، اصل خوشی ماں باپ کو ملی ہے۔ اللہ نے اپنی عطا سے انہیں صاحب اولاد کیا ہے، اس لیے ماں باپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، کیونکہ رب کو پتہ ہے کہ خوشی وہی منائے گا جس کو میرے محبوب سے محبت ہوگی، جس کو میرے محبوب سے پیار ہوگا، جس کو میرے محبوب سے چاہت ہوگی، خوشی وہی منائے گا۔ اس لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے، سماعت کے لیے کان عطا فرمائے، احسان پورے قرآن میں نہیں جتنا۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی، اس زبان سے ہم اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بری باتیں بھی کرتے ہیں، نیک افعال بھی ہم کر رہے ہیں، برے افعال بھی بول رہے ہیں، لیکن اللہ احسان نہیں جتلا رہا۔ دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، اس آنکھ میں بصارت اللہ نے عطا فرمائی کہ اس آنکھ سے دیکھو کہ میری زمین پر میں نے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، درخت، حجر، شجر سب میں نے پیدا کیے تیرے لیے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پھر بھی احسان نہیں جتلایا۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، احسان نہیں جتایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر احسان جتانے کی باری آئی تو رب نے اپنا محبوب عطا کر دیا، اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا، فرمایا کہ اب میں احسان کر رہا ہوں، مومنوں پر احسان کر رہا ہوں کہ مومنوں میری اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بھیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنی نعمت عظمیٰ یعنی سرکار کو بھیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، شیر و شکر کر دیا۔ وہ زمانہ جاہلیت جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ زمانہ جب چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، اس زمین روئے زمین پر قتل و غارت عام ہو چکا تھا، اور جوان بچیوں کو
دریاؤں کے حوالے کر دیا جاتا تھا ذبح کر کے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے کائنات میں. جب کوئی بندہ مر جاتا اسے دفن کرنے کے بجائے زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو مرنے سے پہلے جلا دیا جاتا تھا، اس کی آخری سانسیں باقی ہوتی اسے جلا دیا جاتا. اتنے ظلم و ستم کائنات میں ہو رہے تھے تو مظلوموں کی آہیں سسکیاں ساری کٹھی ہوئی رب کے عرش سے ٹکرائی. رب نے اپنا محبوب ہمیں دعا دیا، حضور تشریف لے آئے، حضور نے قتل و غارت ختم کر دیا، دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، جھگڑے ختم ہو گئے، فساد ختم ہو گئے. بیٹی کو اس کا مقام ملا، بیٹے کو اس کا مقام ملا، حتیٰ کہ ماں کو اس کا درجہ ملا، باپ کو اس کا درجہ ملا. رشتہ داروں کی اہمیت پتہ چل گئی. عزیز رشتہ دار، دوست، احباب سب کا مقام میرے آقا نے آ کے بتایا، حقوق واضح کیے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، حتیٰ کہ استاد کا ادب بتایا گیا. یہ کس نے بتایا؟ جناب رحمت للعالمین آقا. جب اتنی شانوں والا آقا ہے، اب اس باپ کو چاہیے جس کو میرے آقا نے مقام عطا فرمائے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اب اس باپ کو چاہیے کہ حضور کی آمد پر جشن عید میلاد النبی منائے. اس ماں کو جس کے ساتھ بڑا بیٹا نکاح کر لیتا تھا باپ کے مرنے کے بعد، میرے آقا تشریف لائے تو ماں کا ادب بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کو اف بھی نہ کہو. قرآن کہتا ہے اف ملا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے ان سے اف بھی نہ کہو، جواب بھی نہ دو. یہ مقام ماں کو ملا، اس ماں کو بھی چاہیے کہ میلاد منائے، حضور کی آمد کی خوشی منائے. بھائی جو آپس میں دشمن بن چکے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنے والے، صدیوں تک جنگ جاری رہتی، نسل در نسل کی جنگیں جاری رہتی، حضور آئے ان کو شیر و شکر کر دیا. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ اور مہاجرین کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. ابو بکر و عمر کو بھائی بھائی بنایا، عثمان و علی کو بھائی بھائی بنا دیا، طلحہ و زبیر کو بھائی بھائی بنایا. علی مرتضیٰ شیر خدا، ان کے بارے میں حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی. حضور بھائی چارے کا درس دینے آئے، محبتیں بانٹنے آئے، الفتیں پیدا کرنے آئے، آپ دلوں میں پیار پیدا کرنے آئے. آج اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ وہ نگاہ کرم کہ ہمارا کون ہے جہاں میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو بہاریں آ گئی، کائنات میں خوشیاں پھیل گئی، مسرتیں پھیل گئی، کائنات نور علی نور ہو گئی. ظلمت کے اندھیرے چھٹ چکے تھے جب میرے آقا تشریف لائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، لوگ بتوں کا طواف کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کو، سارے کے سارے بتوں کو منہ کے بل گرا دیا. اوندے پڑے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف میں. کوئی ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا تو گر جاتے، کسی کو زنجیروں سے باندھا جا رہا ہے، کسی کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے، لیکن بت سارے سجدے میں گر گئے. اور بڑے بت جس کا نام حبل تھا، اس سے آواز آ رہی تھی. مولانا روح فرماتے ہیں کہ وہ بت کہہ رہا تھا کہ آج تو غلاموں کی زنجیریں توڑنے والے نبی آ گئے، آج مجھے زنجیروں سے نہ باندھو، آج تو حضور تشریف لے آئے ہیں. آ گئے مصطفیٰ آ گئے، بلکہ خیر الورا مصطفیٰ آ گئے. ہر طرف شور مچا ہوا تھا، بتوں میں سے بھی آوازیں آ رہی تھی آج ہمیں بندو نہیں، آج زنجیروں کو توڑنے والا نبی آ چکا ہے. میرے آقا تشریف لائے، کائنات منور ہو گئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اندھیری کٹیا میں بیٹھ، یہ حضور کا میلاد ہے، یہ حضور کا ذکر ہے. آپ فرماتی ہیں اندھیری کٹیا میں بیٹھ کے اچانک میرے کمرے میں نور ہو گیا، روشنی ہو گئی، اور اس نور میں نے قصور شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ نور جب
حضور کے والد محترم تک پہنچا تو اس وقت آپ کے والد محترم کی کیا شان تھی. مکے کی رئیس زادیاں آپ کی دیوانی ہو خواہش کرتی تھی کاش اب ہم نکاح کر لیں. معرج نبوت ملا معین کاشفی الحربی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جس گلی سے گزر جاتے اس گلی میں لڑکیاں رستہ روک لیتی اور کہتی کہ آؤ عبداللہ ہم سے نکاح کرو. کوئی کہتی میں بڑی رئیس ذاتی ہوں، بڑی امیر ہوں، تمہیں تبنگر کر دوں گی. آپ خاموشی سے نگاہیں جھکا کر گزر جاتے. ایک عورت جو تورات اور زبور اور انجیل کی حافظہ تھی اور عالمہ بھی تھی، اس کا نام فاطمہ شامیہ تھا. وہ روزانہ راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی عبداللہ مجھ سے نکاح کر دیں. آپ خاموشی سے گزر جاتے. اس بات کا علم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا اور آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا. اور فاطمہ شامیہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ فاطمہ جو روز راستہ روکا کرتی تھی آج اس نے حضرت عبداللہ کا راستہ نہیں روکا، دروازہ بند کر لیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جو فاطمہ شامیہ میرا راستہ روکتی تھی آج اس نے میرا راستہ نہیں روکا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے دروازے پہ دستک دی. فاطمہ شامیہ کہنے لگی وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری پیشانی، وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی. مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری یہ پھوٹی ہے، سنا ہے وہ سعادت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. فرمایا جو نور عبداللہ آپ کے ماتھے میں نظر آتا تھا آج وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے پاس چلا گیا ہے. اب مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ نور مصطفیٰ کی برکت نہیں تو اور کیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں خشک زمین پر لیٹ جاؤں، جب اٹھتا تھا تو میرے نیچے گھاس ہو جاتا تھا، میرے سر پہ کنگھی بھی ہو جاتی تھی، تیل بھی لگا ہوا کرتا تھا اور میری آنکھوں میں سرما بھی ڈلا ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت قریب آئی، آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ کہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں کوئی نشانی عطا فرما. فرمایا کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی اور آ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے کوئی اس در ہستی میں یتیم ایسا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر صبح کی کرنیں دے رہی ہیں. ایک روایت میں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا بیت اللہ شریف میں کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب تک جا رہی ہیں. میں ہڑبڑایا ہوا اٹھا اور ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والے کے پاس گیا، پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری پشت پر ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب تک جا رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس خوابوں کی تعبیر بتانے والے نے کہا عبد المطلب مبارک ہو، بڑی اچھی خواب دیکھ کر آئے ہو. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تیرے بیٹے کے گھر میں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اس کی بادشاہی مشرق و مغرب تک ہوگی، شمال و جنوب تک ہوگی. پشت تیری تھی بچہ ہو سی، سمجھ رب دی عطائی، مالک ہو سی کل دنیا دا مشرق مغرب تائیں. فرمایا کہ تیری پشت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی بادشاہی مشرق و مغرب میں ہوگی، شمال و جنوب میں. تو میں عرض کرتا حضور اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ نے لوگوں کو حقوق بتائے. آپ نے بتایا کہ ماں کا یہ مقام ہے، باپ کا یہ مقام ہے، بیٹی کا یہ مقام ہے. وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا آج وہ کہے کہ ہم میلاد نہیں مانتے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہا حضور نے بھی میلاد منایا ہے، کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے، کیا اولیاء اللہ نے میلاد منایا ہے. میں اس بیٹی سے سوال کرتا ہوں تو لکھے ہوئے کی محتاج ہو چکی ہے، تجھے مقام ملا تو حضور کی وجہ سے ملا ہے، تجھے کوئی پوچھتا تک نہ تھا، تجھے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور
تیری وجہ سے کئی قتل و غارت ہو جایا کرتے تھے، آج اگر تجھے رتبہ ملا، شان ملی، بیٹی کا رتبہ ملا تو حضور کی وجہ سے ملا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا ہے، بیٹے کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کسی جمعے پر بیٹی کی شان بیان کریں گے۔ بیٹی کا ذکر قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا سورہ احزاب میں، اور بیٹے کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کئی لوگوں کو بیٹیاں دے کے آزما رہے ہیں، کئیوں کو بیٹے دے کے آزما رہے ہیں، اور کئی کو دونوں دے کے آزما رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کو دونوں لے کے آزما رہے ہیں، دونوں نہیں دیے، بے اولاد رکھا۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہر طرح سے آزمایا ہے۔ آخری بات کرتے ہیں، فرمایا وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، صاحب معارج النبوت لکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے آیا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، وہ آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر وہ بندے جو گناہ کر بیٹھے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، حضور رب کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر دے، حضور سفارش کر دے، تو اللہ فرماتا ہے تواب الرحیم، وہ مجھے توبہ کرنے والا بڑا مہربان پائے گا، میں اس بندے کے گناہ معاف کر دوں گا جو در مصطفیٰ پہ آ جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ایسی توبہ کر لو جس طرح نصیحت والوں نے توبہ کی ہے۔ فرمایا تم سچی توبہ کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واقعہ طویل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کو اس کی بیٹی کی قبر پر لے گئی جہاں اس نے بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی بھی اس نے گاڑ دی تھی، مختصر کر رہا ہوں، کسی موقع پہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ میرے آقا نے اس قبر میں اس بچی کو مخاطب ہو کے کہا کیا بیٹا تم اس اپنے بوڑھے باپ کو معاف کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ اس نے کہا حضور میں نہیں کروں گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کہوں تو کر دو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میری زندگی ہوتی جان بھی مانگتے تو کر دیتا، جان بھی وار دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر جاؤ اپنے اس بوڑھے باپ کو معاف کر دو۔ اس بچی نے قبر سے آواز دی میں نے اپنے رب اور رسول کی رضا کے لیے اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ اس بیٹی کو اتنا مقام ملا، آج وہ بیٹی کیسے کہہ دے میلاد کہاں لکھا؟ اسے چاہیے اپنے گھر کو سجائے، کھانے پکائے، حضور کی ولادت کی خوشی کرے، حضور کو اصالِ ثواب کرے، تاکہ اس کا شمار بھی حضور کو اصالِ ثواب کرنے والوں میں ہو جائے، میلاد منانے والوں میں ہو جائے۔ بیٹا کیوں نخرے کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹا رب کی طرف سے نعمت بن کے آیا ہے، ماں باپ کا سہارا بن کے آیا ہے، اگر نیک ہے تو فرمایا قیامت والے دن تمہیں بازو سے پکڑ کر جنت میں لے کے جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو بندے نیک اولاد چھوڑ جاتے ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ والدین کی بخشش کر دیتا ہے۔ ارے ماں باپ اپنے پیچھے اگر نیک اولاد چھوڑ گئے ہیں تو بیٹا اس کو اتنا درجہ ملا تو وہ میلاد کیوں نہیں مناتا؟ حضور کی آمد کی خوشی کیوں نہیں مناتا؟ میں نہیں کہتا کہ جھنڈیاں لگائے، میں نہیں کہتا کہ لائٹنگ کرے، ایک جھنڈی لگا لے، ایک لڑی لائٹ کی لگا لے، ایک بلب ہی جلا لے، صرف یہ نیت رکھ کے یہ نیت رکھے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منا، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی ولادت کی خوشیاں عطا فرمائے، میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، میلاد والے آقا کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 ٹائم کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیں گے تو میلاد کا بھی اجر زیادہ ملے گا، میلاد منانے کا مقصد مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرمائیں، آج انشاءاللہ